دوسری روایت ہے 26 ذی الحجہ۔ اور سب سے پہلے اپنے نفس کو، تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہمارا پروگرام انس با قرآن مستقل چل رہا ہے، جاری ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کم سے کم پورے ہندوستان کی مساجد میں علماء کرام اس پر توجہ دیں گے اور قرآن مجید کو کچھ جو ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے وہاں تک بیان کریں گے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں، اور یہ جاری و ساری رہے گا۔ اس قرآن مجید کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا ظاہر زیبا ہے، خوبصورت ہے، آسان ہے، یعنی قرآن مجید بہت ہی آسان عربی میں ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہر اس کا خوبصورت ہے اور باطن اس کا عمیق ہے، یعنی بہت ہی گہرا ہے۔ قرآن مجید جو ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا تفسیر بیان کرتے ہیں، اتنا ہی نہیں ہے، قرآن مجید بہت ہی وسیع علم ہے، لیکن اپنی توان کے مطابق ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا سمجھ سکیں۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا باطن بہت ہی عمیق ہے، بہت ہی گہرا ہے، اس کو ہر انسان اپنے علم کے مطابق قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں لا تفتی عجائبہ، قرآن مجید میں جو عجائب ہیں، جو تعجب کی چیزیں ہیں قرآن مجید میں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید آج معجزہ ہے بعد میں معجزہ نہیں رہے گا، یا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ معجزہ نہیں رہیں گے، نہیں، بلکہ جو تعجب کی چیزیں قرآن میں کل تھیں، آج بھی ہیں اور بعد میں بھی رہیں گی۔ اور امام فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، اور اس کے غرائب، اس کے اسرار آمیز جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں یہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے لیے مولا نے ہی فرمایا کہ اس کا ظاہر جو ہے بہت ہی آسان ہے، خوبصورت ہے، باطن بہت عمیق ہے، اور اس میں جو تعجب کی چیزیں ہیں، جو اسرار ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید کے بعد جو عظیم کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات ہیں، انہوں نے جو لیٹر لکھے ہیں، خط لکھے ہیں، وہ ہے، یا مولا کے کلمات قصار ہیں، جس کو بزرگ عالم دین سید رضی نے جمع کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ نہج البلاغہ جو ہے یہی پورا مولا علی کا کلام ہے، صرف نہیں، اس کے علاوہ بہت ہے۔ سید رضی نے کیا کیا ہے، اس میں سے سلیکٹ کر کے اپنی پسند کے لحاظ سے جو ان کو زیادہ اچھا لگا انہوں نے جمع کیا۔ 1000 سال پہلے انہوں نے آج جمع کیا۔ ان کا روش انتخاب اتنا بہترین تھا کہ اس کے بعد کسی نے اس طریقے سے نہج البلاغہ کو جمع نہیں کیا۔ بعض لوگ سلوات بھیجے محمد والا، کوئی یہ سمجھنے لگے نہیں خود مولا علی نے لکھا ہے، یا پھر کوئی یہ سوچے کہ سید رضی نے کچھ لکھا ہے۔ بعض علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے، اس طرح کی بات ہے کہ یہ تو سید رضی نے خود لکھا ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ سید رضی نے اتنی اونچی کتاب لکھ لی جس کے لیے خود لکھا انہوں نے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام البشر، خالق کے کلام کے نیچے اور بشر کے کلام کے اوپر ہے۔ یعنی بشر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، انسانوں کی لکھی ہوئی، ظاہری انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اوپر نہج البلاغہ ہے قرآن مجید کے بعد۔ اگر وہ کوئی اعتراض کرنے والا اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جی سید رضی نے اتنا اچھا اگر لکھ دیا تو ان کے مولا کا کلام کتنا عظیم ہے۔ تو مولا علی کا اور فضیلت ظاہر ہو رہی، جس کو دشمن نے چھپانا چاہا وہ چھپتا نہیں بلکہ اور ظاہر
ہوتا رہتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عابد یعنی عبادت گزار، جو عبادت کرنے والے ہیں، ان کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اور مولا نے کہا عابد کی 3 قسمیں امام نے بیان کیا ہے یہاں پر، جس میں فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں رغبتا جنت کے لیے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فتلک عبادت التجار، یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، یعنی کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے، یعنی عبادت کریں گے تو جنت ملے گی۔ تو امام فرما رہا ہے کچھ تو وہ ہیں جو کہ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کون سی ہو گئی؟ تجار یعنی تاجر کی عبادت، بزنس مین کی عبادت۔ آگے امام فرماتے ہیں بَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، عذاب کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ غلام کام کرتا ہے اپنے آقا کے ڈر کی وجہ سے کہ کام نہیں کریں گے تو مار پڑے گی، لہذا جو حکم دیتا ہے اس کو انجام دیتا ہے۔ لہذا 2 طرح کی عبادتیں ہو گئی، ایک وہ جو جنت کی لالچ میں عبادت ہوتی ہے، اس کو امام نے کیا فرمایا؟ یہ تجارت تجار کی عبادت ہے۔ دوسری عبادت وہ ہے جو کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے، وہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی عبادت ہے۔ آگے آخری امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدَ اللَّهَ شُكْرًا، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، عابدوں کی ایک قوم ہے جو کہ شکراً، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے یہ نعمتیں ہم کو دیا ہے، یہ زندگی ہم کو دیا ہے، یہ حیات ہم کو دیا ہے، یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر امام فرما رہے وَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یعنی اصلی سجدہ کیا ہے؟ اصلی سجدہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عظمتوں کو اپنے نظر میں رکھے، اور جب اللہ کی عظمت کا انسان تصور کرتا ہے تو فطرتاً انسان اس عظیم ذات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ ہے عبادت احرار یعنی آزاد لوگوں کی عبادت۔ تو یہ 3 طرح کی ہو گئی، ایک وہ گروہ ہے جو کہ عبادت کرتا ہے اللہ کی تجارت والی جنت کے لیے، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سب سے اعلیٰ ترین ہے، حد اعلیٰ پر ہے، وہ کون ہے؟ آزاد لوگ جو کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں پہ سوال کرے کہ کیا کوئی انسان اگر جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے تو عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عبادت ہوگی، ایسا نہیں کہ عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کو جنت بھی ملے گی، جہنم سے بچے گا بھی، عبادت ہی کہلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر عبادت کے اعلیٰ درجے کو پہنچنا ہے تو کون سی عبادت ہونی چاہیے؟ شکر خدا کے لیے عبادت کرنا۔ اور اس بارے میں بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ کلمہ بیان کیا ہے، کسی انسان نے اس طرح کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ما عبدتک خوفا من نارک، اے میرے اللہ میں نے تیری عبادت نہیں کیا، تیرے آگ کے ڈر کی وجہ سے میں نے عبادت نہیں کیا۔ یہ صرف امام معصوم کہہ سکتے ہیں، ہم آپ نہیں کہہ سکتے۔ ما عبدتک خوفا من نارک، ہم نے تیری عبادت نہیں کیا تیرے آگ کی ڈر سے، ولا طمعا فی جنتک، میں نے تیری عبادت نہیں کیا تیری جنت کی لالچ میں، لیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، اے میرے اللہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا
ایسا پایا کہ جس کی عبادت کیا جائے تو میں نے تیری عبادت کیا ہے۔ اور ایک اور جملہ ہے خالص عبادت، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُهُ حُبَّ اللَّهِ، لیکن میں نے عبادت کیا ہے اللہ کی اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ لہذا عبادت کے درجات ہیں، مرتبے ہیں، اور ہمیں کوشش وہ کرنا چاہیے کہ جو کہ ہمارے مولا آقا یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ اور آپ جو ہے جنگ خندق میں سنا کرتے ہیں اس کے لیے کہ مولا کائنات جب عمرو بن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے تو اتر گئے اس کے سینے سے، کیونکہ اپنا غصہ آ گیا تھا۔ یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی خالص عبادت کے لیے۔ اور مولا کائنات کی ہی وہ ذات ہے جنہوں نے بارہا دعوی سلونی کیا ہے۔ کیا دعویٰ کیا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ سنتے رہتے ہیں ہم مجالس میں کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو کھو دو، مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ یعنی امام جب یہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ نہیں کہا کہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، زمین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، آسمان کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، یہ نہیں کہہ رہے۔ سلو جو چاہو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ لیکن اس زمانے کے انسان کتنے تھے؟ ان کو عقل نہیں تھا، شعور نہیں تھی، سمجھ نہیں تھا کہ امام سے سوال کرتے، بلکہ دشمنی علی میں کوششیں کرتے رہے کہیں ایسا موقع مل جائے کہ کسی سوال کا جواب نہ دینے پائے۔ لیکن تاریخ اسلام میں اہل سنت کے ایک بزرگ علمی شخصیت ہے، بہت مشہور ہے، جن کا نام ہے سبط ابن جوزی۔ انہوں نے بھی سوچا کہ یہ دعویٰ میں کر کے دیکھوں، لہذا تاریخ میں آیا انہوں نے بھی دعویٰ کیا سلونی کا۔ بغداد میں جب انہوں نے دعویٰ کیا، مسجد میں بڑا مجمع تھا، اہل سنت بھی آتے تھے، شیعہ حضرات بھی آتے تھے، مومنین بھی آتے تھے، مومنات بھی آتے۔ انہوں نے جب دعویٰ کیا تو ایک عورت وہاں پہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا اگر آپ سلونی کا دعویٰ کرتے میرے مولا یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ آج تک کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اور تم نے یہ جرأت کیا ہے کہ وہ دعویٰ کیا جو میرے مولا نے کیا تھا۔ تو اس خاتون نے سوال کیا، ایک کہا اس کا اگر آپ جواب دیجئے آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ یعنی عثمان کا جنازہ 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا، پڑا رہا یوں ہی۔ 3 دن کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں نے دفن نہیں ہونے دیا اور ان کو لے جا کر کے جنت البقیع کے پیچھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نماز جنازہ مولا علی نے نہیں پڑھی۔ اور مولا کے چاہنے والے سلمان فارسی جو کہ مدائن میں تھے، آپ مدینے سے مدائن گئے اور جا کے سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ علی نے خلیفہ سیوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو اگر علی نے نماز یہ نہیں پڑھائی تو اب یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا علی نے یہ غلطی کی ہے کہ یہاں رہتے ہوئے بھی خلیفہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یا پھر عثمان مومن نہیں تھے اس لیے علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اب یہ پھنس گئے، اس لیے کہ تو مولا علی کو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہی ہیں، مولا علی کی بھی غلطی نہیں کہہ سکتے، عثمان کو بے ایمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ دونوں جواب میں کچھ بھی جواب دیتے، دونوں میں یہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے یعنی سبط ابن جوزی یہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کیا سوال تھا کہ علی نے عثمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو کیوں نہیں پڑھائی، یا علی نے غلطی کی کہ نہیں پڑھائی، یا عثمان کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک خاتون نے سوال کیا اور جواب نہیں دے پائے۔ اب جب جواب نہیں دے پائے تو پھر اس سے کہا اے خاتون
تو جو اس مردوں کے مجمع میں آئی ہے، یہاں پہ ہے، سوال کر رہی ہے، اب چونکہ جب پھنس گیا آدمی تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا تو اپنے خود سے آئی ہے اس مسجد میں، یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے۔ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو شوہر گنہگار ہے، اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو گنہگار ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا یہ، تو انہوں نے پھر دوسرا سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا کہ جنگ جمل میں رسول کی بیوی حضرت عائشہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل میں آئی تھی۔ اب یہ بتائیے آپ کہ انہوں نے آئی ہیں تو یہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا بغیر شوہر کے اجازت سے؟ اب پھر اور سوال پھنس گیا۔ اگر کہیں کہ شوہر کی اجازت سے آئی تھیں، ثابت کرنا تو مشکل ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو پھر مولا کائنات کو غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آئی تھیں تو پھر ام المومنین ہیں، ان کے لیے بھی ایک تہمت لگ جائے گی، لہذا خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دے پائے۔ یعنی اس خاتون نے دو سوال کیا، دونوں کا جواب نہیں دے پائے، اور دعویٰ کیا کیا تھا؟ سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن علی کے مقابل میں، علمی مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے، قوم کے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ علمی میدان میں آگے بڑھیں۔ علم کو حاصل کرنا، کبھی بھی علم ضائع و بیکار نہیں ہوتا۔ یہ سوچے کوئی کہ ہم پڑھ لیں گے سروس نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، پڑھ لیں گے نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ علم ضائع نہیں ہوتا ہے، علم جو بھی انسان حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسے ملے گا ہی۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ جو سوچ کر کے پڑھ رہے ہیں وہی فائدہ آپ کو ملے، دوسری شکل میں آپ کو ملتا ہے۔ لہذا جب ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ علمی میدان میں بلند ہمت کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور روز بروز اپنے علم میں اضافہ کریں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد الا جودا وكرما۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونشهد ان عليا امير المؤمنين وامام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على سيدتنا فاطمة الزهراء،
اللهم صل وسلم على قائد الغر المحجلين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا مولانا صاحب العصر والزمان حادم الکفر والفسوق والعصیان. اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. جیسا کہ آپ محظور ہیں، یہ ماہ رجب کی آج 20 تاریخ یعنی 2 عشرہ ماہ رجب کا ختم ہو چکا ہے، اور آج خوشی کی تاریخ بھی ہے، جناب سکینہ کی ولادت بھی ہے، جمعہ کا دن. اور یہ مہینہ جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہر اللہ، رجب مہینہ اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، جو کہ بہت ہی باعظمت مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے. اور ماہ شعبان شہر رسول اللہ ہے، اور ماہ مبارک کو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ یہ امت کا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے میں 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، ابھی ولادت کی تاریخیں آ رہی ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں اس ماہ میں ہم نے جو بھی اطاعت و عبادت انجام دیا ہے ان کو شرف قبولیت عطا فرما. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو کہ 22 رجب بھی آ رہی ہے، اور ہی نظر خاص اہتمام ہوتا ہے اور بہت ہی عظیم ثواب رکھتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خف اللہ کأنک تراہ، اللہ سے ڈرو کأنک، اس طرح سے کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، خف اللہ کأنک تراہ، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اللہ کو، ایسے اللہ سے ڈرو. وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، اگر ایمان کی اس منزل پر ابھی نہیں پہنچے ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر انسان اس چیز کو توجہ میں رکھے تو گناہوں سے پاکیزہ رہے گا، اور اس کی زندگی دنیا میں اچھی گزرے گی، اس لیے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو نظر میں رکھتا ہے. اور اس مہینے میں بہت ساری مناسبات ہیں. ایک تو یہ 22 رجب ہے، نظر ہے، پھر 24 رجب کو فتح جنگ خیبر، اور سن 7 ہجری. 25 رجب کو شہادت ہے 7ویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام کی، اور پھر 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وفات ہے، کیونکہ عظیم تاریخیں ہیں. اور پھر 27 رجب شب معراج ہے، یوم بعثت ہے. یہ بہت ساری خوشیاں اور غموں کی تاریخیں ہیں. ہم کو چاہیے، زندہ قوم کی دلیل ہے، زندہ قوموں کی پہچان ہے یہ، کہ اپنے جو تاریخیں ہیں، خوشی کی ہیں، غم کی تاریخیں ہیں، اس میں شرکت کریں. اور میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ ہر امام کے یعنی شہادہ معصومین کی ولادت میں جشن ہوا کرے گا باب الحوائج میں، اور ہر شہادت کی تاریخ میں ائمہ معصومین کے مجلس منعقد ہوگی. لہٰذا ہمیشہ اس چیز پر توجہ رکھیں، شرکت کریں. بہت ٹائم انسان کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں کسی کے پاس وقت نہیں، وقت نکالنا ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے.
ہمارے گاؤں میں ایک بچہ تھا جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، تھوڑا وکلانگ تھا، نہ کچھ پڑھتا تھا ہے، نہ کچھ کام کرتا تھا، لیکن جب اس سے پوچھے تو کہتا ہے بہت بزی ہوں میں۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی بزی نہیں ہے، پڑھنے والا بھی بزی ہے، بزنس کرنے والا بھی بزی ہے، تجارت کرنے والا بھی بزی ہے، سروس کرنے والا بھی بزی ہے، کچھ نہ کرنے والا بھی بزی ہے، بزی ہے، ہر آدمی بزی ہے۔ ٹائم نکالنا ہوتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نکالنا، اور مجالس کے لیے ٹائم نکالنا، جشن میں شرکت کے لیے ٹائم نکالنا۔ جب تک پروگرام نہیں بنائیں گے، زندگی کامیاب کون سی ہے؟ جو نظم و انضباط کے ساتھ ہو، سیٹنگ ہونی چاہیے، اتنے بجے ہم کو یہ کرنا ہے، اتنے بجے ہم کو یہ کرنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جگنا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے کام کی تقسیم بندی کر دیں گے تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہ آج کا کام کل، کل کا کام پرسوں، وہ آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اکٹھا اس کے اوپر بوجھ آتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پروگرام بنا لیں، ایک سسٹم بنا لیں کہ ہم کو اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے دکان کھولنی ہے، اتنے بجے بند کرنا ہے، تو پھر کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اپنا بجٹ بھی بجٹ میں آدمی بنائے کہ ہم کو یہ خرچ کرنا ہے، ایسے خرچ کرنا ہے، اس دن یہ پکنا، اس دن یہ بننا، یہ سب چیزیں آدمی منظم، اور حدیث بھی ہے نظم امورکم، اپنے امور کو، اپنے کاموں کو منظم کرنا چاہیے۔ بے نظم انسان پریشان حال رہتا ہے۔ لہذا تمام چیزوں کے لیے وقت کی تقسیم بندی، وقت کو بانٹنا، وقت کو معین کرنا۔ مثلا ہم کو اتنی دیر 1 گھنٹے قرآن پڑھنا ہے، اتنی دیر دعا پڑھنا ہے، اتنی دیر ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، جو بھی ہے تقسیم بندی۔ کچھ ایمرجنسی کام کبھی کبھی آتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن معمولاً آدمی اپنا ایک پروگرام زندگی کے لیے بنا سکتا ہے، اور ایسا انسان خوشحال رہے گا، کبھی بھی اس کو ٹینشن نہیں رہے گی۔ اور ایک چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا بہت ہی مشہور مناظرہ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ مصر کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الملک۔ عبد مانے بندہ، ملک مانے بادشاہ۔ عبد الملک مانے کیا ہوا؟ بادشاہ کا بندہ۔ اور اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ نام میں لوگ معنی نہیں دیکھتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں معنی نہیں دیکھتے۔ عبداللہ کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کا بندہ۔ وہ شخص جو ہے عبد الملک جس کا نام تھا، وہ خدا کا منکر تھا، دہریہ تھا، یعنی اللہ کو نہیں مانتا تھا، جسے آج کچھ لوگ ہے نا چیز ہے، نا کے برابر ہے، جو اس بات کے قائل ہیں یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی، ورنہ اکثر جو ہے اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس کا خالق ہے۔ بہرحال وہ منکر خدا تھا جس کا نام تھا عبد الملک، اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ اب وہ جو ہے اس کا چرچا تھا، پورے مشہور تھا، لوگوں کو مناظرہ کرتا تھا، لوگ اس سے بھاگنے لگے تھے، ڈرنے لگے تھے، اور وہ معلوم کرتے ہوئے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا، مصر سے آیا، مدینے آیا تو امام حج پہ گئے ہوئے تھے، معلوم کیا اور وہ حج میں پہنچ گیا جہاں پر امام طواف کر رہے تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ اس نے اتنا زیادہ امام سے دشمنی اس کو تھی چونکہ خدا کا منکر تھا، اور امام خدا کے ماننے والوں میں نمبر 1 پہ، تو امام کو اس نے حج کے درمیان میں دھکا دیا ہے۔ لیکن ائمہ معصومین کا صبر و تحمل بہت زیادہ ہے۔ امام نے محبت سے اس سے بات کیا اور کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیا ہے؟ عبد الملک۔ پھر امام نے پوچھا کہ تیری کنیت کیا ہے؟ بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، تو لہذا کنیت کیا ہوگی؟ ابو عبداللہ، یعنی عبداللہ کا باپ۔ کہا میری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یعنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا اللہ کا بندہ ہے، یہی تو کہہ رہا ہے، تیرا بیٹا اللہ کا بندہ ہے اور تو اللہ کے بندہ کا باپ ہے۔ اب یہ بتا تیرا بیٹا جس اللہ کا بندہ ہے وہ کون اللہ ہے؟ وہ اللہ زمین پہ رہنے والا ہے یا آسمان پہ رہنے والا ہے؟ وہ خدا کا بندہ جسے تو کہہ رہا ہے وہ زمین کا خدا ہے یا آسمانوں کا خدا ہے؟ وہ چپ رہا ہے۔ امام نے کہا جو بھی تو جواب دے گا دونوں صورت میں تیری ہار ہو جائے گی۔ اگر کہے گا زمین کا اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے، نہیں اللہ مان رہا ہے، آسمان کا اللہ ہے، تب بھی تیری
شکست ہو رہی. پھر وہ بہت شرمندہ ہوا. امام نے کہا ایسا ہے کہ میں طواف پورا کر لوں پھر میرے پاس آنا اور پھر گفتگو کریں گے. اب طواف جب ہو گیا تو وہ شخص امام کے پاس آیا. اب امام علیہ السلام نے, ہمارے جوانوں کے لیے عقیدے کی بحث ہے, امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ زمین ہے آسمان ہے, زمین میں کچھ چیزیں ظاہر ہیں کچھ چیزیں باطن ہیں, کچھ چیزیں اوپر ہے زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں زمین کے نیچے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو امام نے کہا کیا تو زمین کے اندر گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں زمین کے اندر تو نہیں گیا میں. پھر کہا کیا کہتا ہے زمین کے نیچے کے بارے میں؟ کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچے کچھ نہیں ہے, خالی ہے. پھر امام نے پوچھا کیا آسمان پہ تو گیا ہے؟ کہا میں آسمان پہ بھی نہیں گیا ہوں. تو امام نے کہا آسمان کے بارے میں کیا ہے؟ کہا وہ بھی میں سوچتا ہوں بس اسی طرح سے خالی ہے اور کچھ بھی نہیں وہاں پر. اب امام علیہ السلام نے اس سے ایک بات کہی جو ابھی تک منکر خدا تھا, یعنی یقیناً کہہ رہا تھا خدا نہیں ہے. اب امام کی ایک گفتگو سے وہ شک کے مرحلے میں چلا گیا. کیا کہا اس نے؟ تو امام نے فرمایا کہ تم اس جہل اور نادانی کے بعد تمہارے پاس اتنی جہالت ہے, تمہیں یہ نہیں معلوم ہے زمین کے نیچے کیا ہے, تمہیں نہیں معلوم ہے آسمان کے اوپر کیا ہے, کچھ بھی نہیں جانتے ہو, تو پھر تم انکار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں عاقل انسان وہ ہے کہ اگر کوئی چیز اسے معلوم نہ ہو تو یہ نہ کہے کہ وہ چیز نہیں ہے. کوئی چیز اگر معلوم نہ ہو تو یہ نہ کہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. مثلا کسی کو نہیں معلوم, مکہ نہیں گیا, اس نے کعبہ نہیں دیکھا ہے, تو اب جو ہے وہ کہے کہ کعبہ ہے ہی نہیں. جو چیز معلوم نہ ہو کبھی عاقل اس چیز کا انکار نہیں کرتا ہے. تو اتنا بڑا جہالت کے بعد, اتنا بڑا جہل لے کر کے, اور ہم جو علم کے ساتھ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, تو پھر تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اب یہ شخص جو ہے تھوڑا اس سے نیچے آیا اور امام کے صحابی وہاں تھے, کہا جواب دو. جواب تو نہیں دے پایا. اور امام علیہ السلام نے پھر تفصیل سے بتایا کہ امام نے کہا کہ یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج کا یہ سب اللہ کی حکایت کرتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے. اور یہ بھی تم دیکھتے ہو کہ سورج اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, چاند اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چاند سورج سے ٹکرا جائے, کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات دن ہو جائے, دن رات ہو جائے, کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زمین جا کے آسمان میں چپک جائے یا آسمان زمین پر آ جائے. امام نے پورا تفصیل سے اس کو بتایا, کہا ایسا نہیں ہوتا. کہے جو ایسا نہیں ہو رہا ہے اب دو حال سے خالی نہیں ہے, یا یہ زمین آسمان چاند سورج اپنے اختیار رکھتی ہیں, خود ہے, تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں خود ہی سے چل رہا ہے, یہی ہوا نا. اگر یہ اپنا اختیار رکھتی ہیں تو کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ رات پہلے ہو جائے یا رات ہو ہی نہیں, یا کبھی رات میں دن ہو جائے. جب وہ اپنے سے کرتے ہیں, اپنے اختیار سے چاند, اپنے اختیار سے سورج نکل آئے جب چاہے, اپنے اختیار سے سورج جب چاہے ڈوب جائے. اب وہ بالکل خاموش. امام نے کہا دیکھو کہ جتنی بھی چیزیں یہ سب مجبور ہیں اللہ کی قدرت کے سامنے. ایک حکیم ہے, وہ خدا قادر مطلق ہے جو ان کو چلا رہا ہے. اگر یہ خود مختار ہوتے تو اپنے سے بھی کچھ کرتے. لہٰذا ان کو ایک نظم کے ساتھ چلنا, ایک مخصوص حرکت کے ساتھ چلنا اور ان کا آپس میں نہ ٹکرانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے. ورنہ یہ نظم و انضباط ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی اگر ہے, اس کو چلانے والا نہیں ہے, دیکھنے والا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے وہ چل نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا نظام شمسی, اتنے بڑے سیارے سب چل رہے ہیں اور ان میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا ہے, سب اپنے وقت سے چل رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ یہ سب کیا ہے, سب مجبور ہے. مجبور ہے یعنی قدرت خدا کے سامنے مجبور ہے, علم خدا کے سامنے مجبور ہے. خدا نے ان کو نظم بخشا ہے, ورنہ یہ اپنے سے اگر چلتے تو اس طریقے سے نہیں چلتے. بہرحال یہ سب دلیلیں ہیں اور انسان کو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. کبھی باغ میں جائیں, پہاڑ پہ جائیں, جنگل میں جائیں, کھیت میں جائیں, چیزوں پہ غور و فکر کریں, اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ سب اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. البتہ ابھی جو ہے 13 رجب کی تاریخ گزری ہے, جس میں
ہمارے یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا. بامبے سے کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملی جس میں شیعہ حضرات ڈانس کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں. یہ جس اہل بیت کے نام پر گناہ کھلے عام ہو رہا ہے، کیا اس سے مولا علی خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے، بلکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ اسی میں محشور ہوگا. لہذا اس پہ ہمیں تمام ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کو اس چیز پر توجہ دینا چاہیے. اور یہ بیماری چلی ہے پاکستان سے ہی آئی ہے اور آہستہ آہستہ ہندوستان میں اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے. وہ اہل بیت کہ جنہوں نے دین کو پہنچایا، جنہوں نے حرام سے ہم کو بچایا، آج انہی کے نام پر ان کی ولادت کی خوشی میں کیا امام اس سے خوش ہو جائیں گے؟ لہذا اس چیز پر توجہ دینا چاہیے. اور یہاں وطن عزیز آپ کے کریم پور میں بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ پیسے کی بارش جو ہو رہی تھی 13 رجب کو، البتہ وہ خطرناک والا نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے مذہب کی شان دیکھیے. ہمارا مذہب جو ہے سکون کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے اور خوشبو کا مذہب ہے، خوشی کا مذہب ہے. ہلڑ ہنگامہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہلڑ ہنگامے والے ہم نہیں ہیں، ہم ثقیفہ والے نہیں ہیں، ہم غدیر والے ہیں. جہاں پہ رسول نے 3 دن روک کر کے بیعت لی ہے، نہ کہ جو ہے فٹافٹ بیعت ہو گئی، اس کے ہلڑ ہنگامے والے ہم نہیں ہیں. لہذا ہلڑ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا راستہ نکالنا چاہیے. آپ کو بانٹنا ہے پیسہ تو اس میں ایک کام کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کسی چیز میں مکس کر دے، چنا ہے، گیہوں ہے، کسی چیز میں مکس کر کے پیسہ پیکٹ کر کے یا ہاتھ سے ہی دے دے، جس کے پاس جتنا چلا جائے. تبرک ہے یہ، اس کا احترام ضروری ہے. جو مولا کے نام پہ آپ اچھالا، یہ چونکہ مولا کے نام پہ آپ نے اچھالا تو یہ محترم ہو گیا. اب یہ وہ عام پیسہ نہیں ہے یہ کہ جس کو آپ زمین پر پھینک دیں. اب اس کی عزت بڑھ گئی چونکہ یہ منسوب ہو گیا امام معصوم سے. نسبت کی وجہ سے چیز کی اہمیت بڑھتی ہے، نسبت کی وجہ سے چیز کی ویلو بڑھتی ہے. نسبت ہی کی وجہ سے ہے کہ ہم علم چومتے ہیں، چونکہ کپڑا تھا لیکن اب جناب عباس کا علم ہو گیا اس لیے چومتے ہیں. نسبت کی وجہ سے ممبر چومتے ہیں کہ رسول کے ممبر کی شبیہ ہے. نسبت کی وجہ سے باب الحوائج کو چومتے ہیں کہ جناب عباس کے روضے سے منسوب ہو گیا ہے. اب یہ پیسہ جو کہ مولا علی کے نام سے منسوب ہو گیا، آپ نے مولا کے نام پہ خرچ کرنا چاہا، اس کو اگر آپ پھینکتے ہیں زمین میں گرتا ہے اور کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. لہٰذا میں ابھی سے اس پہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو کوشش کرے کہ اس کا رائے حل نکالے. رائے حل ایک تو میری نظر میں وہ یہی ہے، کسی چیز مکس کر کے اس کو یا پیکٹ بنا لے، بانٹ دے. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن سب پروگرام ہو جائے. یہ جو ہوتا ہے 13 رجب کو 2 بھی دن گزر کر کے 14 کی ہو جاتی ہے شب، اس میں سب ایک کے بعد ایک آپ پورے رجب میں ایک ہفتے میں آرام سے تقسیم کر لیجئے. آج ہمارے یہاں ہوگا 4 لوگوں کا ایک دن ہوگا، 5 لوگوں کا ایک دن ہوگا. اچھے سے کیجئے، کچھ اشعار پڑھے جائیں، کچھ دعائیں پڑھی جائیں بہترین طریقے سے. ہلڑ ہنگامے والا یہ صحیح نہیں. اور ایک مسئلہ شرعی ہے نماز جمعہ کے بارے میں، کہ نماز جمعہ کے بلکہ نماز جماعت کے بارے میں. نماز جماعت کا ایک کلی قاعدہ یہ ہے کہ امام جماعت ہمیشہ نیچے ہونا چاہیے. امام جماعت اگر نیچے ہے، آپ اوپر ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام جماعت اوپر ہے اور آپ نیچے ہیں تو جماعت نہیں ہوگی. مثلا یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے تو آخری حصے کے بعد جو نیچا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے نیچے ہے، لہذا وہ نیچے والے حصے میں جماعت نہیں ہوگی. اس کا 2 ہی آپشن ہے، یا وہ جگہ اونچی ہو یا یہاں پہ گہرا کیا جائے. اب اگر وہ جگہ اس سے اونچی ہو جاتی ہے تو پھر باب الحوائج میں بھی اتصال ہونے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کوئی جا کے باب الحوائج میں پڑھ لے، جب تک اتصال نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو سیڑھی بنی ہے اس پہ کوئی لکڑی لگا دی جائے